بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ تیسرا پارٹ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مختصر زندگی کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا عبادت میں استغراق اس درجہ تھا کہ امام کو ایک باغ میں مدعو کیا گیا۔ جب امام ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فراغت کے بعد قمیص کا دامن اٹھا کر کسی سے فرمایا کہ دیکھنا قمیص میں کوئی موذی جانور محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھا گیا تو ایک زنبور نے 17 جگہ ڈنک لگائے تھے اور جسم کے نیش زدہ حصوں پر ورم آ رہا تھا۔ کہا گیا کہ آپ نے پہلی ہی بار کیوں نہ نماز چھوڑ دی؟ امام نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی سورہ شروع کر رکھی تھی کہ درمیان میں اس کا قطع کرنا گوارا نہ ہوا۔ آخر رات میں 13 رکعتوں کا آپ ہمیشہ معقول رکھتے تھے۔ اسوہ حسنہ کی پیروی میں تہجد کی نماز کبھی ترک نہ فرماتے۔ رمضان شریف میں نماز تراویح سے فارغ ہو کر آدھی رات سے لے کر صبح تک قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ہر تیسرے دن ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے اور دعا کرتے اور فرماتے کہ ہر ختم پر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اتباع سنت کا اس قدر جذبہ تھا کہ خالص اسوہ حسنہ کے پیش نظر تیر اندازی کی مشق فرمائی، اس قدر کہ آپ کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں دیکھا گیا۔ ایک دفعہ آپ کا تیر ایک پل کی میخ پر جا لگا جس سے پل کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے پل کے مالک سے درخواست کی کہ یا تو پل کی مرمت کے لیے مجھ سے پیسے لیے جائیں یا مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان چیزوں کو صحیح کرا سکوں، لیکن پل کے مالک نے آپ کو یہ کہہ کر جانے کو کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عباسی حکومت کا پایہ تخت بغداد کبھی دنیائے اسلام کا مرکز اور اسلامی علوم و فنون کا بیش بہا مخزن رہ چکا ہے۔ یہی سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کی شہرت و علمی قبولیت کا زمانہ ہے۔ متکلمین، محدثین، فقہاء و مفسرین اطراف عالم سے سمٹ کر بغداد میں جمع ہو چکے تھے۔ اس دور میں امام بخاری رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لائے۔ پورا بغداد آپ کی شہرت سے گونج اٹھا۔ ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر خانقاہ آپ کے ذہن و حفظ اور ذہانت و مہارت حدیث کا چرچا کرنے لگا۔ آخر دارالخلافہ کے بعض محدثین نے آپ کے امتحان کی ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ 100 احادیث نبوی میں سے ہر حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن میں ملا دی اور ان کو 10 آدمیوں پر برابر تقسیم کر دیا، اور مقررہ تاریخ پر مجمع عام میں آپ کے امتحان کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر سارا شہر امڑ آیا۔ ان 10 آدمیوں نے نمبر وار اختلاط کی ہوئی احادیث امام صاحب کے سامنے پڑھنی شروع کی اور آپ سے استصواب چاہا، مگر آپ ہر شخص اور ہر حدیث کے بارے میں یہی فرماتے رہے کہ لا اعرفہ، میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اس طرح جب 100 احادیث ختم ہو چکیں تو لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہوئیں۔ کس کا خیال تھا کہ امام حقیقت حال کو پہچان چکے ہیں، اور کسی کا خیال تھا کہ آپ نے محدثین بغداد کے سامنے سپر ڈال دی۔ امام المحدثین اسی وقت کھڑے ہوئے اور پہلے سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اما حدیثک الاول فبہذا الاسناد خطأ وصوابہ کذا، یعنی تم نے پہلی حدیث جس سند سے بیان کی وہ غلط تھی، اس کی اصل سند یہ ہے۔ اسی طرح آپ نے 10 اشخاص کی سنائی ہوئی احادیث کو بالکل صحیح درست کر کے بترتیب سوالات پڑھ کر سنا دیا۔ اس خداداد حافظہ و مہارت فن حدیث کو دیکھ کر اہل بغداد حیرت زدہ ہو گئے اور بالاتفاق تسلیم کر لیا کہ فن حدیث میں عصر حاضر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی قلب مبارک میں ایک خاص جذبہ تھا۔ ایک رات آپ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر پنکھے کو حرکت دے رہے ہیں، مکھی اور دیگر موذی جانوروں کو آپ سے دور کر رہے ہیں۔
بیدار ہو کر معبرین سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی عظیم خدمت آپ انجام دینے والے ہیں، اور جھوٹے لوگوں نے جو احادیث خود وضع کر لی ہیں، صحیح احادیث کو آپ ان سے بالکل علیحدہ چھانٹ دیں گے۔ اسی دوران آپ کے بزرگ ترین استاد اسحاق بن راہوی نے ایک روز فرمایا، کاش آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ایک جامع کتاب تصنیف کر دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے اسی دن جامع صحیح کی تدوین کا عزم بالجزم کر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ جو کتاب تصنیف کی اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اس کتاب کو میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا، تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا، اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا ہے۔ علامہ ابن عدی اپنے شیوخ کی ایک جماعت سے ناقل ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ الجامع الصحیح کے تمام تراجم ابواب کو حجرہ نبوی اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر اور ہر ترجمۃ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اور استخارہ کر کے کامل اطمینان قلب حاصل ہونے پر صاف کرتے۔ وراق نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھنے میں دیکھا کہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے، چقماق سے آگ روشن کرتے اور چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان دے کر سو رہتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب سفر و حضر میں ہر جگہ تالیف کتاب میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا اس پر نشان لگا دیتے۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ نے اپنے ذخیرے پر نظر فرمائی۔ آخر تراجم ابواب کی ترتیب اور تہذیب اور ہر باب کے تحت حدیثوں کا درج کرنا، اس کو امام صاحب نے ایک بار حرم محترم میں اور دوسری بار مدینہ منورہ مسجد نبوی ممبر اور محراب نبوی کے درمیان بیٹھ کر انجام دیا۔ اسی تراجم ابواب کی تہذیب و تبویب کے وقت جو حدیثیں ابواب کے تحت لکھتے پہلے غسل کر کے استخارہ کر لیتے۔ اس طرح پورے 16 سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کتاب کے بارے میں ان 1200 برسوں میں اکابر امت نے جن آراء مبارکہ کا اظہار کیا ہے، ان سب کی جمع و ترتیب کے لیے بھی ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری عند اللہ مقبول، اور آپ کی جامع الصحیح بھی عند اللہ مقبول، اور امت کے لیے بلا شک و شبہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح تر قابل عمل کتاب ہے۔ جو شخص بھی امام کی شان میں تنقیص و تخفیف اور آپ کی جامع الصحیح کے بارے میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرتا ہے، وہ اجماع امت کا مخالف ہے، خاطی ہے، ناقابل